نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في مقام آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم حضیر سایہ اربلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافی یوم النشور آفتاب خدا سرور کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نشان کے اندر ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دوستان ذی قدر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو صحبت ہے، ہماری جو نسبت ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب و بے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑ لو۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو حق والے ہیں، جو سچ بیان کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا وہ اولیاء لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، فرمایا وہ اللہ کے دوست ہیں، لا خوف نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہے، ولا هم یحزنون نہ ان کو کسی چیز کا غم ہے۔ تو اس دنیا کے اندر حق اور سچ وہ شخص بیان کر سکتا ہے، وہ شخص بول سکتا ہے جس کو دنیا کے اندر نہ کسی چیز کا خوف ہو اور نہ کسی چیز کا غم ہو۔ تو وہ اولیاء لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کو غم ہے، اگر ان کو خوف ہے تو صرف اللہ کی ذات کا خوف ہے۔ اور ہماری نسبت، ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہماری نسبت، ہماری صحبت، ہماری محفل، ہمارا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اولیاء لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، متقی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر ہماری نسبت، ہماری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و حکمران ہو جائیں گے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت سارے ترا سارے بلند، صحبت تارے ترا تارے بلند، صحبت سارے ترا سارے بلند، فرمایا کہ تمہاری نسبت ہے، تمہاری صحبت ہے، تمہارا تعلق ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اچھے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور صحبت تارے ترا تارے بلند، فرمایا تمہاری جو نسبت ہے، تمہاری صحبت ہے، تمہارا تعلق ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ اگر ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو تم بدکار بن جاؤ گے، گنہگار بن جاؤ گے، اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ہماری نسبت حافظ قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری نسبت قاری قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری نسبت
شیخ الحدیث کے ساتھ ہونی چاہیے، شیخ التفسیر کے ساتھ ہونی چاہیے، عالم دین کے ساتھ ہونی چاہیے، شیخ الاسلام کے ساتھ ہونی چاہیے، شیخ القرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و حکمران ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو تھا اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس نے چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں اس نے گزارے، چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا۔ فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، فرمایا وہ کتا اپنی کلائیوں کو پھیلا کر اللہ والوں کی غار کے سامنے بیٹھا رہا، اس لیے تو اس کو قیامت کے دن، حشر کے دن جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ تو جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنان، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت جو تھی، اس کی صحبت جو تھی، اس کا تعلق جو تھا وہ برے لوگوں کے ساتھ تھا، برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، برے لوگوں کی محفل میں وہ بیٹھتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تمہاری آل میں نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال برے ہیں، اس کی نسبت برے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق، اس کا کیا رشتہ جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کا بیٹا ہو کر جہنم میں چلا جائے نسبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، اور کیا جی کتا ہو کر، اصحاب کہف کتا ہو کر وہ جنت میں چلا جائے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری نسبت، ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوگی، اولیاء کاملین کے ساتھ ہوگی، سلف صالحین کے ساتھ ہوگی، شیخ الحدیث کے ساتھ ہوگی، شیخ التفسیر کے ساتھ ہوگی، علماء کرام سے ہوگی، تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب حکمران ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب حکمران ہو جائیں گے۔ اور اگر ہماری صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اگر نبی کا بیٹا ہو کر جہنم میں جا سکتا ہے تو ہم تو خطا کار سے انسان ہیں، تو ہم بھی کیا جی جہنم میں صحبت کی وجہ سے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو ہماری جو صحبت ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہم بدکار بن جائیں گے، گناہ گار بن جائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کی توفیق کامل اکمل مکمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔